اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آج 38ویں دن کے پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتاب شہید انسانیت کے 9ویں باب کے اختتام پر ہم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وہ تاریخی خط دیکھا جو انہوں نے امیر شام کو لکھا تھا۔ آج ہم 10ویں باب کا باقاعدگی سے آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے یزید کی ولی عہدی۔ ہم دیکھیں گے کہ صلح نامے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کس طرح یزید کو امت پر مسلط کرنے کی سازش کا تانا بانا بنایا گیا۔ ناظرین کرام، کتاب کے صفحہ 137 کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں امیر شام کو حجر بن عدی اور عمر بن الحمق الخزائی جیسے صالح اور عابد اصحاب کے قتل پر سخت جھنجھوڑا تھا اور صلح نامے کے خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا تھا۔ اس کے بعد 10ویں باب کے آغاز میں صفحہ 139 پر مصنف لکھتے ہیں کہ صلح نامے میں یہ واضح شرط تھی کہ امیر شام کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا، لیکن مغیرہ بن شیبہ نے اپنی کوفہ کی گورنری بچانے کے لیے ایک سیاسی چال چلی۔ مغیرہ نے یزید کے پاس جا کر اسے ولی عہدی کی ترغیب دی اور پھر امیر شام کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ امیر شام نے اس کام کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پہلے کوفہ اور بصرہ کے حالات کا جائزہ لیا اور زیاد بن سمیہ سے بھی مشورہ کیا۔ مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ کے کچھ لوگوں کو 30,000 درہم کی رشوت دے کر ایک وفد تیار کیا تاکہ وہ دمشق جا کر یزید کی ولی عہدی کی تائید کرے۔ جب اس وفد نے معاویہ کے سامنے یزید کا نام پیش کیا تو مغیرہ بن شعبہ کی یہ سیاسی چال کامیاب ہو گئی اور یہیں سے خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ناظرین کرام، یزید کی ولی عہدی اسلام کی تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے نظام خلافت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے کیوں سوال کی طرف۔ یوٹیوب کمیونٹی ٹیب میں جائیے، پول کی صورت میں سوال موجود ہے، ووٹ اپنا کاسٹ کیجئے اور مقابلے میں شریک ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔